نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، گفتگو کا موضوع ہے خلوص نیت۔ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دارمدار نیتوں پہ ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز ہم سے مطلوب ہے وہ نیک عمل ہے، لیکن نیک عمل کے پیچھے جو نیت ہوگی اس کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں عمل قبول ہوگا یا رد ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہر عمل میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، شریعت کے قاعدے کے مطابق ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک اہم امر کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا، بلکہ تمہارے دلوں کی کیفیت اور تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کا دارمدار اعمال پہ ہے، اور اعمال کی قبولیت کا دارمدار نیت پہ ہے۔ اور جہاں تک انسان کی شکل و صورت کا معاملہ ہے، اس کے عہدے اور منصب کا معاملہ ہے، اس کی مالی حیثیت کا معاملہ ہے، یا کسی قوم، رنگ، نسل، وطن، قبیلے اور خاندان کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کا در حقیقت اپنا کوئی کمال ہے نہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جیسی شکل چاہا عطا فرما دی، جس کو جو رنگ چاہا عطا فرما دیا، جس کو جس ملک میں چاہا پیدا کر دیا، اور جس کو جس قوم، قبیلے اور اہل زبان والوں میں چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ تو اللہ کے ہاں شرف اور قبولیت کا دارمدار تو عمل پر ہے کہ انسان کے اعمال کیسے ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، اور اللہ اور رسول کے ساتھ اس کا تعلق کس نوعیت کا ہے، اور اس نوعیت کو سامنے رکھ کر پھر انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں جس امتحان گاہ میں بٹھایا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے۔ اب حسن عمل، اچھا عمل، بہترین عمل کیا ہے؟ وہ عمل جو شریعت کے قاعدے کے مطابق ہو اور اس کے پیچھے خلوص نیت بھی ہو، تو وہ عمل حسن عمل کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں حسن عمل کے لیے پیدا کیا ہے، اور عمل کی قبولیت کا دارمدار جو ہے وہ حسن و جمال پہ، عہدے اور منصب پہ، مالی حیثیت پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص کی بنیاد پہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ بعض لوگ رنگ، نسل، قوم، وطن، قبیلے اور خاندان کے اوپر جو ہے وہ بڑا فخر کرتے ہیں اور بڑے فخر سے اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ دیکھیے، نسب کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے ہی لوگ تھے۔ ابو لہب آپ کا حقیقی چچا نہیں تھا، بڑا خوبصورت رنگ تھا، لال سرخ انگارے کی طرح اس کا چہرہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا مقام کیا تھا؟ کس طریقے سے اللہ نے اس کو دنیا کے اندر ہی عذاب میں مبتلا کر دیا، اور آخرت کا عذاب بھی باقی ہے۔ اس لیے ان چیزوں پہ اوپر فخر کرنے کے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر رنگ، نسلیں، قومیں بنائی ہیں تو فرمایا لِتَعَارَفُوا، قبیلے اور خاندان جو ہیں وہ کس لیے ہیں؟ تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہے، فخر اور غرور کے لیے نہیں ہے کہ میں کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور تم سب آدم کی اولاد ہو، ہم سب کا شجرہ ایک ہی ہے، ہم آدم اور حوا کے بیٹے ہیں۔ اور جہاں تک جسمانی ڈیل ڈول کا تعلق ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے منافقین کے بارے میں کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم بڑے ہی خوشنما تمہیں لگیں گے، اور ان کی زبان بھی جو ہے بڑی چرب زبان ہوتی ہے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے ڈیل ڈول والا آدمی تھا، بڑے حسن و جمال والا آدمی تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی دل کے اندر خلوص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اور ہر عمل میں اپنی نیت کا حال جو ہے اس کو ضرور دیکھیں کہ اللہ کے ہاں قبول وہی عمل ہوگا جس کے پیچھے جو ہے وہ نیت جو ہے وہ صحیح اور درست ہوگی، اور وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔